مہمانان معظم اور دینی بھائیوں اور خاص طور پر مستحق ہیلپ میں خدمت کرنے والے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرمائیں اور اپنی رضامندی کا ذریعہ بنائیں اور خدمت کرنے والوں کا حوصلہ بڑھے۔ ہماری اس حاضری سے اللہ تبارک و تعالی ایسے فیصلے فرمائیں۔ یہ گروپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ کسی سے پوچھا گیا کہ انسانیت کیا ہے، تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ انسانیت یہ ہے کہ ظلم، بے رحمی، بے انصافی دیکھ کر سماج کھڑا ہو جائیں، بیٹھا نہ رہے، اس کو انسانیت کہا جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ انسانیت کیا ہے، تو ان کی زبان چونکہ فارسی تھی، انہوں نے فارسی میں کہا بنی آدم اعضائے یک دیگرند کہ در آفرینش زیک جوہرند، کہ انسان سب کے سب ہاتھ پیر کے مانند ہے۔ جیسے ایک جسم کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، اس سے جسم مکمل ہوتا ہے، ایسے ہی آپس میں مل کر زندگی گزارنے سے انسانیت مکمل ہوتی ہے۔ چونکہ سارے انسان ایک ہی اصل سے بنے ہیں، سب کی اصل ایک ہے، سب کے ماں باپ ایک ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اتارا گیا، اس میں انسانیت کو اس طرح بتایا گیا کہ جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی، اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی، ایسا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اور جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ روس کے ایک لیکھک نے ایک بات لکھی ہے کہ انسانیت ہمدردی ہے، انسانیت ہمدردی ہے۔ اگر ہمدردی نہ ہو تو تاریخ یعنی اتہاس، ناول، ادب، مذہب، یہ سب چیزیں پھیکے اور بے اثر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو انسانیت بہت بڑی چیز ہے۔ اس انسانیت کی خدمت کے لیے یہ گروپ اللہ نے کھڑا کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور گروپ میں جنہوں نے خدمت کی ہے انسانیت کی جان بچانے کی، یہ جب حذیفہ بھائی اپنی بات پیش کر رہے تھے اور ڈاکٹر شکیل صاحب کا نام انہوں نے لیا، تو میں نے اسی وقت سوچا کہ میں کہوں گا کہ انسانیت کیا ہے، تو ڈاکٹر شکیل صاحب کو دیکھیں کہ انسانیت ان کا نام ہے کہ وہ ایک بچی کی جان بچائی انہوں نے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا کہ جب بھی وہ آنا چاہے آئے، ان سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ یہ انسانیت ہے۔ اللہ ایسے تمام خادمان قوم کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ان سب کی خدمت کو ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے۔ محترم بزرگوں، ایک بات یہ ہے کہ اصل میں انسانیت کی خدمت جو کرتا ہے وہ اللہ نے اس کو چنا ہے۔ ایک بہت پیارا واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک شخص رات کے 1 بجے اس کی آنکھ کھلی، اب نیند نہیں لگ رہی ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں، اکیلا تھا اس دن، تو اس نے ٹی وی آن کیا، لیکن ٹی وی پر بھی کوئی دلچسپ پروگرام نہیں تھا، تو اس میں بھی دل نہیں لگا۔ بالکنی میں آ کر تھوڑی دیر کھڑا رہا، بارش ہو رہی تھی باہر، لیکن تب بھی طبیعت میں سکون نہیں ہوا، تو اس نے سوچا کہ چلو کہیں پر بھی چائے کی کیٹلی کھلی ہوگی تو جا کر چائے پی لیتے ہیں۔ قریب میں سوچا تو قریب میں تو کوئی چائے کی کیٹلی اسے ذہن میں نہیں آئی، سوچا کہ ذرا دور فاصلے پر ہے، تو اپنی گاڑی نکالی اور بارش ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، یہ اپنی گاڑی لے کر چائے پینے کے لیے نکلا۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک برج اتر کر اس نے ایک درخت دیکھا، درخت کے نیچے ایک 8-10 سال کا بچہ بھیگا کھڑا تھا اور ایک کانپ رہا تھا۔ اس نے گاڑی روکنی چاہی، لیکن دل میں خیال آیا کہ رات دیر ہو چکی ہے اور یہ ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسے موقع پر میں اکیلا ہوں، گاڑی روکتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کسی ٹیم کا جو ہے وہ حصہ ہو اور وہ اسی سازش کا میں شکار ہو جاؤں، اس لیے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، مجھے دیکھنا چاہیے، تو گاڑی کو گھما کر پھر لایا، اس بچے کے پاس جا کر کھڑا رہا اور کہا کہ بیٹے رات اتنی دیر اور بارش ہو رہی ہے، تم کانپ رہے ہو، یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ اسٹیڈیم جو سامنے ہے، میری امی وہاں پر ٹافیاں بیچتی ہے، بسکٹ بیچتی ہے، چاکلیٹ بیچتی ہے، میں ان کے ساتھ آیا تھا لیکن بچھڑ گیا ہوں، میری ماں چلی گئی ہے، میں یہیں رہ گیا ہوں، اور بھیگ رہا تھا بچہ، کانپ رہا تھا، بخار بھی اس کو ہو گیا تھا۔ اس نے اس بچے کو کہا کہ بیٹھ جاؤ گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کر آگے گاڑی اسٹارٹ کی۔ دل میں خیال آیا، اللہ سے کہا کہ اللہ، آپ نے اپنے بندوں کو پیدا تو کر دیا ہے، لیکن آپ ان کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ سے کہا کہ آپ نے اپنے بندوں کو پیدا تو کر دیا ہے، لیکن آپ اپنے بندوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یہ بارش میں بھیگ رہا ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، اس کی ماں سے الگ ہو چکا ہے اور بخار اس کو آیا ہوا ہے، آپ نے کوئی خیال نہیں رکھا اس کا۔ فوراً دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈالی گئی کہ تجھے 1 بجے رات کو اٹھا کر کیوں بھیجا ہے میں نے، سمجھے نا؟
رات کو تجھے 1 بجے اٹھا کر کیوں بھیجا ہے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے نظام ہوتا ہے. ہم تو آلہ کار ہوتے ہیں, ہم خدمت کرنے والے ہم نہیں ہوتے, فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. ہمیں منتخب کر لے, یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے. لہذا خدمت کرنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں, اپنے عزائم کو بلند رکھیں. جیون میں اگر کچھ کرنا ہے تو من مار کے مت بیٹھو. جیون میں اگر کچھ کرنا ہے تو من مار کے مت بیٹھو. آگے آگے بڑھنا ہے تو ہمت ہار کے مت بیٹھو. پیر ملے ہیں چلنے کی خاطر, پیر ملے ہیں چلنے کی خاطر, پیر پسار کے مت بیٹھو. جیون میں اگر کچھ کرنا ہے تو من مار کے مت بیٹھو. دھرتی چلتی تارے چلتے چاند رات بھر چلتا ہے. دھرتی چلتی تارے چلتے چاند رات بھر چلتا ہے. کرنوں کے انبار بانٹنے سورج روز نکلتا ہے. ہوا چلے تو مہک بکھرے, ہوا چلے تو مہک بکھرے. تم بھی پیارے مت بیٹھو. جیون میں اگر کچھ کرنا ہے تو من مار کے مت بیٹھو. ان سے کہوں گا کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں. اور رکاوٹیں آئیں گی, مشکلات بھی آئیں گے, حالات بھی آئیں گے, لیکن اپنے عزائم کو بلند رکھیے. کوئی مشکل آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ سفر میں اگر مشکل آئے, سفر میں اگر مشکل آئے تو ہمت اور بڑھتی ہے. سفر میں اگر مشکل آئے تو ہمت اور بڑھتی ہے. کوئی اگر راستہ روکے تو جرأت اور بڑھتی ہے. کوئی اگر راستہ روکے تو جرأت اور بڑھتی ہے. میری ناکامیوں پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے, میری ناکامیوں پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے, چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو, اس سے محبت اور بڑھتی ہے. یعنی اگر کوئی ہمیں اپنا آئینہ دکھانا ہے کہ آپ کی کمزوریاں ہیں یا آپ کی خامیاں ہیں, تو اگر وہ واقعیتاً خامی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے, اور اگر وہ خامی نہیں تھی تو مسکرا کر ہنس کر آگے بڑھ جائیے. یہی آج کا پیغام ہے. ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا بنا کہ جو اپنا رستہ بھیڑ سے نکل گیا. ایک بھیڑ ہے انسانیت کی, اس میں انسانیت کا کام کرتے ہوئے جو گزر جائے گا اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہوگا. آخری بات حدیث پاک کی روشنی میں 2 منٹ میں پوری کرتا ہوں اپنی بات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا کوئی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا, جہنم سے نہیں بچا سکتا. اور ساتھ میں اسی وقت یہ بھی فرمایا کہ میرا بھی معاملہ یہی ہے. پھر فرمایا کہ مگر ہوگا یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے ہم کو ڈھانپ لیں گے. اللہ اپنی رحمت سے ہم کو گویا کہ رحمت اللہ کی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا پائے گا. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا, من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا, الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی, کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے. رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے. ان دونوں حدیثوں کو ملائیے, اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے والوں کو اللہ جنت ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان سب خادموں کی خدمتوں کو قبول فرمائے, ان کے حوصلے بلند فرمائے, ان کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.